دولے اہلے والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور صلوات پھر بھی ذرا برتر صلوات اللہم صل علی محمد. میں نے آپ کے سامنے 18واں پارہ، دیکھیں یہ پارے کا نام آپ نے رکھا نہیں، یہ نام رکھوایا گیا کیونکہ 18 کی لفظ میں جب 8 سے 1 ملتا ہے تو 9 بنتا ہے. کوئی 9 کے عدد والا ہے؟ اسی 9 کے عدد والے میں مبارک سورت کو نور کہتے ہیں. 18واں پارہ سورہ نور کی میں نے 35 نمبر آیت تلاوت کی. اس آیت کریمہ میں خلاق دو عالم ارشاد ہے. دیکھیں ارشاد کہاں سے ہو رہا ہے؟ توجہ فرمائے، میں بحث کرنی ہے، بحث یہ کرنی ہے. اس آیت کریمہ قرآن کے حوالے سے بحث یہ پہنچانی ہے کہ 14 امر سے وجود میں آتے ہیں، قرابت سے نہیں آتے. قرآن کے حوالے سے، قرآن سے میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، قرآن سے میں ثابت کرنا چاہتا ہوں یہ اللہ بھی نہیں ہے اور یہ قرابت سے نہیں بنے، ارادے سے بنے. اب جو پہلی لفظ ہے اسی لفظ پہ میں نے بحث کرنی، اگر آپ متوجہ ہوں گے تو آپ بات سمجھ آئے گی ورنہ نہیں. پہلی لفظ جو اللہ نے سورہ نور کی ابتدا میں فرمائی جب اچھی نہیں لگ رہی چلے جائے، جب میری بات اچھی نہیں لگ رہی نہ وہ چلے جائے، ادھر ادھر نہ دیکھیں. شروع کریں یا نہ؟ میرے بھائیو، اللہ فرما رہا ہے اللہ ہے، اللہ ہے. اب میں دوسری لفظ کہنے لگا اللہ ہو. شاہ جی اللہ کہہ رہا ہے اللہ ہے. معلوم ہوگا آج اللہ اللہ ہو کے کہہ رہا ہے اللہ ہے. حدیث سمجھ آئی. ایک وہ وقت تھا جسے وقت بھی نہیں کہتے. کسی نے اللہ کے فرمان کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ وہ اللہ کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اس میں کے بعد کچھ ایسے میں بنائے جو برابر کی میں مل مل کے ہم بنے.
اللہ حیدری، چونکہ ہم میں شمول مساوات ہوتی ہے. تو لاہور کی گل نہیں سمجھا. شمول مساوات ہم میں، میں نہیں، ہم میں شمول مساوات کیا مطلب ہوا کہ بہت ساری برابر کی میں ملے تب ہم بنتی ہے. ایک وہ وقت تھا کہ ترجمانی میں کہا گیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اب اس چاہا نا، جب کہا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، ابھی پہچان نہیں ہوئی تھی. اسی چاہت کو علی کہتے ہیں. اگر سمجھ آئی سمجھ آئی بات. حیدری اس وقت اللہ نے چاہا. رسول فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ نے چاہا. ابھی چاہت اللہ نے چاہا. وہ وقت تھا ابھی چاہ رہا تھا کہ میں اللہ ہو کے اللہ پہچانا جاؤں. آج وہی اللہ اتنا پہچانا گیا کہ خود کہہ رہا ہے اللہ ہو، اللہ ہے. اللہ ہے اور کہہ رہا ہے اللہ. اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ ہے. جب کہہ رہا ہے نا خود اللہ ہے، خدا جانے اس اللہ کی خود اللہ ہے کہنے میں خدا ہی جانے علم کون سا ہے جہاں جو ہے پہ ختم ہوا. غور نہیں تھا میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ کل خیال کرائے میرے ساتھ رہیں گے سمجھ آئے گی، ورنہ نہیں. اب اللہ جانے اللہ ہے کا ترجمہ ہے اللہ ہے نا. کل نیچے سمجھ آنے خیال کرائے جب اللہ نے کہا اللہ ہے. جب اللہ نے کہا اللہ ہے، اللہ ہے. ایک وہ وقت تھا ابھی چاہتا تھا. اب اس چاہت پہ اللہ منوایا گیا کہ اب اللہ نے کہا اللہ ہے. تو پھر جب کہا اللہ نے اللہ ہے تو پھر مان لے جب سے اللہ ہے تب سے 14 ہیں. کل میں بہت ساری کرنے لگا ہوں میرا بابا. جب سے اللہ ہے تب سے 14 ہے. ایک گل میری سن لو میرے بھائی، اللہ اور 14 کے وجود کے درمیان میں زمانہ نہیں ہے. یہ زمانہ بعد میں بنا، زمانے سے بھی پہلے ہے، تبھی تو امام زمانہ ہے. یہ امام زمانہ ہے. یہ امام زمانہ ہے. امام زمانہ تو پھر جب اللہ ہے، لیکن اللہ نے جب کہا نا اللہ ہے تو پھر جہاں اللہ ہے کہا. پہلے دن کیوں کہا کہ میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں؟ اس دن ہے کیوں نہیں کہا؟ پھر مان لو اللہ کا یہ ہے کہنا ایمان نہیں، یقین نہیں، اطمینان ہے.
اللہ منوانے میں مطمئن. تو پھر مانو نا، پھر مانو. جب سے اللہ ہے تب سے 14 ہے، جب سے 14 ہے تب سے دین شروع. تب سے نہیں سمجھ نہیں آئے گی، اصلی جان خیال کریں. جب سے اللہ ہے، اللہ اللہ اللہ. اگر اللہ ہے اور دین بعد میں چلا ہے پھر اللہ اللہ کہاں رہا؟ معلوم ہے کہ جب سے اللہ ہے تب سے دین، یعنی دین ہی تو اللہ کا ثبوت ہے. دین ہے نا، یعنی ایک دین میں ایک اور جوش ہے جس کو شریعت کہتے ہیں. ان کا دین جب سے ہے 14 جب سے ہیں اپنے دین پر، کسی کے دین پہ نہیں. نہ جناب عیسیٰ کے دین پہ. اگر ان کے دین پہ یہ چلے تو عیسیٰ ان کا امام ہو جائے گا، یہ محکوم ہو جائے. یہ امام الانبیاء نہیں رہے. اگر عیسیٰ کے موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ چلے کیا ہوا؟ حالانکہ امتی ہے، یہ امام الانبیاء نہیں ہے. پھر جب سے چلے ہیں جب تک ہے دین رہے گا. ایک میں کل کرنے لگا ہوں، اللہ کرے لاہور میں میری بات سمجھ آ جائے. میرے بھائیوں آسان کر کے میں کہتا ہوں، اللہ نے دین کا نشان نکاح بنایا، نماز کا شریعت کا نشان نماز بنایا. نہیں سمجھے، نہیں سمجھے. دین کا نشان نکاح بنایا. اور بے خبر ہو، اور بے خبر دنیا، دین کا نشان نکاح بنایا، شریعت کا نشان نماز بنایا. نماز کسی کے پیچھے رسول نے نہیں پڑھی. جب آئی نا دین کی بات ہو گئی، اسی مالک دین نے کہا، اللہ نے کہا رسول تیری عمر ہو گئی ہے 25 سال، اعلان نبوت 40 سال میں کرنا ہے. 25 سال میں شادی کر لو. نکاح ابو طالب پر ہے. غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. گل نہیں چلے گئی. اللہ رسول مالک ہے دین کا، مالک ہے شریعت کا. وہ اپنا نکاح رسول کو تو پڑھنے دینا. فرمایا نہیں، نکاح ابو طالب پڑھے گا. کیوں؟ اگر رسول پڑھے نکاح تو خطبہ نکاح سنت رسول ہوگا. ابو طالب سے پڑھوا کے کہا اب خطبہ نکاح رسول کی سنت نہیں، ابو طالب. میں کیا اعلان نبوت ہوگا 40 سال کے بعد. 25 سال میں نکاح ہو گیا. تو نکاح اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کی شریعت جب سے ہے تب سے جاری ہے. اور ابو طالب سے نکاح پڑھوا کے کہا جس شریعت میں رسول جاری ہے وہی شریعت ابو طالب کی. چونکہ نکاح کس نے پڑھا؟ جناب ابو طالب. اور میں جملہ ضرور کہہ دوں، بے خبروں کو بتا دوں جو کہتے ہیں انہیں تو کچھ پتا ہی نہیں تھا. اسی خطبہ نکاح میں سارا دین، اسی دیندار نے خطبہ نکاح میں یہ پڑھا الحمدللہ الذی
الحمد ابھی اترا نہیں. ابو طالب خطبہ نکاح پر لمبی بات نہ کر چکے وقت کے اندر ایک میں پھر لمبی بات نہیں ٹھیک ہو گئی. اب حق ہے کہ اللہ کہے اللہ ہے. کیسا مطمئن ہو کے کہہ رہا ہے اللہ ہے. خوش نہیں ہوئے؟ اے اللہ تجھے اتنا اللہ کس نے منوایا؟ وہ نہیں سمجھ آئی دنیا کو. او برخبر دنیا والوں، اے اللہ کو اللہ کس نے منوایا؟ خدا جانے یہ الہامی شعر ہے، کسی نے کہہ دیا ہے. اللہ کو جس نے اللہ منوانا ہے اس نے کہہ دیا حقا کے بنا ہے. اور سمجھ آئیے حقا کے بنا لا الہ تو حسین اللہ ہے. دیکھیں اللہ نے اپنا اللہ ہونا منوا لیا. اللہ ہے اللہ ہے. جب اللہ ہے تو ہر فکر والا آدمی کہے گا پہلے دن تو اللہ ہے نہیں کہا، آج کیوں کہہ رہا؟ اطمینان ہے نا اللہ ہے. اب اللہ نے کیا کہا؟ اگلی گل اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب اللہ اپنا اللہ منوا لے گا پھر کن کی بات کرے گا؟ غور نہیں فرمایا. ان کی بات کرے گا جنہوں نے اللہ ہے منوایا. جنہوں نے اللہ ہے منوایا ہے لیکن منوایا ہے انہیں کی بات کرے گا. اب اسی اللہ نے کہا اللہ ہو نور السماوات والارض. اللہ اب یہاں گنج میں نہیں ٹھیک ہوئے کیا کرے ابھی بیٹھے. اللہ ہو جب چنگی نہیں لگنی چلی دیکھیں بہت سارے وہ اچھی نہیں لگ رہی بات اور میں کہاں سے وہ باتیں لے آؤں گا. میں بیٹھے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں اللہ ہو نور السماوات والارض. اللہ آسمان و زمینوں کو نور دینے والا ہے. میرے پاک امام نے کہا یہ تفسیر صحیح ہے. صحت امام فرما رہا ہے فرمایا یہ صحیح ہے. زمین و آسمانوں کو اللہ نور دینے والا. کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے علاوہ کوئی مرکز نور ہے جہاں سے نور عالمین میں تقسیم ہو رہا ہے. اب اللہ جیسے یہاں حکمت کیوں ہے اپنے اللہ کے بعد اس نور کو بیان کر کے مصلحت اس میں کیا ہے؟ کیونکہ اللہ اپنے اللہ ہونے کے لیے مثال دے. مثال اپنے اللہ ہونے کی تو پھر ممثل لہو دوسرا ہونا چاہیے. دوسرا اللہ تو ہے نہیں تو پھر اللہ کس کی مثال دی؟ نہ دوسرا اللہ ہے اچھا آسان ہے. دوسرا اللہ نہیں ہے. اللہ ہونے کے لیے جب مثال دی جاتی ہے تو ممثل لہو ہونا چاہیے. دوسرا اللہ تو کہہ رہا کل ہو اللہ احد. میرا حبیب کہہ دو وہ احد ہے واحد میں نہیں. واحد نہیں. جناب علی نے منبر کوفہ میں فرمایا اللہ واحد ہے. جب کہا نا واحد ہے ایک آدمی کھڑا ہو گیا مولا واحد کے کیا معنی ہے؟ اللہ ایک ہے. کیا اللہ واحد ہے؟ علی مسکرا کے فرماتے ہیں ہاں واحد ہے مگر گنتی میں نہیں آتا. بہت سمجھ آئیے اللہ واحد ہے مگر گنتی میں نہیں آتا. اب اس اللہ نے نور کی جو مثال دی ہے وہ واحد الاصل نور سرکار دو عالم کا نور. واحد الاصل کیا ہوں گے بلا لاہور میں مجھے فرمائیں واحد الاصل نور کیا ہوگا؟ واحد الاصل کے معنی ہے سرکار دو عالم کا نور پاک ایک ہو کے 14
14 ہو کے ایک. اللہ فقط ایک ہے، 14 نہیں. ہو کے ایک، ایک ہو کے کیونکہ نور ہے رسول. قَدْ من اللہ نور. اللہ کی طرف سے نور کون آیا؟ واحد الاصل نور. بس اب اللہ نے سرکار دو عالم کے نور کی کو مثال دی. مثل نور ہی ہے، مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح. رسول پاک کے نور کی مثال اللہ کہہ رہا ہے. تمہارے گھروں میں جب یہ نہیں تھی، ایک چاک تھا، آلہ تھا، آلہ جس میں آپ دیا رکھتے تھے. دیا تیل کا دیا ہے، سویرے کالا دھوں تیل والا دیا، تاکہ رات کو اندھیرے میں روشنی رہے، کہیں ٹھوکر نہ لگے. مثال دی کہ اس نور کی مثال اس آلے جیسے. تو پتہ نہیں لگے گا میں مکمل تجھے پتہ نہیں لگے گا. نور کی مثال آلے جیسی ہے. فیہا مصباح، جس میں مصباح اس چراغ کو کہتے ہیں جو پھونکوں سے بھی نہ بجھ سکے. ایسا چراغ ہے جو پھونکوں سے نہیں بجھے. چراغ ہے آدمی کھڑا ہو گیا. مولا آپ کے نور کی مثال دی ہے اس تاک سے. تاک آپ کے وجود میں کون سی جگہ ہے؟ فرمایا میرا سینہ ہے. خوش ہوا میں بہت جملہ کہوں. فرمایا میرا سینہ ہے. اس نے کہا مولا مصباح کیا ہے؟ فرمایا علم نبوت. یعنی میرے سینے میں اللہ نے خود علم نبوت رکھ دیا ہے، بھر دیا ہے میرے سینے کو علم نبوت سے. پھر خبردار، جس سینے میں اللہ خود علم رکھے وہاں جبریل آپریشن نہیں کر. اب خبرو ہے آپریشن کا تصور کنسپٹ. اب یہ آپریشن والی باتیں کہاں سے نکلی ہیں؟ بحث نکلی ہیں تو اب ہم کہہ رہے ہیں خدا جانے یہ کون سا اسلام ہے جہاں سے نکلی ہے. نہ سمجھے انہوں نے اپنی مرضی. مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح. جلدی بابا جلدی ابھی طبیعت دو دن آپ کے سامنے. فیہا مصباح، اس میں ایسا چراغ ہے جو پھونکوں سے نہیں بجھ سکتا، وہ علم نبوت ہے. پھر فرمایا المصباح فی زجاجہ. یہی علم، یہی چراغ، یہی علم نبوت شیشے میں ہے. شیشہ ہی بلا فاصل علی ابن ابی طالب. ہائے 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 ہائے. اور قرآن کو سمجھ لے. وہ شیشہ کون ہے؟ زجاجہ. شیشہ زجاجہ شیشے سے، وہ زجاجہ جو یہاں ہمارا نہیں جو مٹی سے بنتا. یہ شیشہ نہیں، خدا جانے وہ زجاجہ جسے اللہ نے کہا. زجاجہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی ذرہ بھر بھی داغ نہ ہو. اسی داغ کو رجز کہتے ہیں. شیشہ ایسا ہے جہاں رجز کا تصور ہی نہیں. وہ سارا علم کس میں آ گیا؟ شیشے میں. اب خوش ہو جائے میرے آپ کو ہوتی کرتا. جب سارا علم نبوت علی علیہ السلام کے پاس آیا نا، اب اللہ نے برملا کہہ دیا رسول اب سارا تیرا علم علی کے پاس. علی تیرے علم کا وارث بھی ہے، تیرا علم رشتہ بھی ہے. آج کے بعد سلونی کا دعویٰ تو نے نہیں کرنا، تاکہ علی سے کروا. پتہ لگے بلا فاصل کون ہے. وہ جو کہتا
کہتا تھا میرا علم جناب علی کے برابر ہے، سرکار علی نے وہی انڈا اس کے آگے کر کے کہا اگر تیرا علم میرے برابر ہے لو انڈا وہیں رکھ دے۔ برابری کرنے والوں، ہائے ہائے، اس نے کہا مولا، اس نے کہا مولا منٹ پڑھ گئی ایک ہم کتنی گل ہو جائے۔ المصباح فی زجاجہ، اب کل علم نبوت زجاجہ جناب علی اس نور سے منور، تب شیشے میں علم آ جائے دیکھیں روشنی آ جائے کتنی روشنی پھیلتی ہے، تب کل علم نبوت جناب علی کے سینے میں آیا ہے، سینے میں آیا ہے، سینے میں۔ یا علی صدروں کا صدری، تیرا سینہ ہی تو میرا سینہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، لبی ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اللہ کہتا ہے کَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ، علی علیہ السلام کا وجود پاک نور مبارک، یہ گل مفسرین نہیں جے سمجھے، نہیں جے سمجھے، نہیں جے سمجھے، یہ گل سمجھ آئیے نہیں سمجھے مجھے۔ اب اللہ جب جناب علی کو کوکب دری کہہ رہا ہے، کوکب دری جو چمکتا ہوا نور، آیت مکمل ہوئی، آگے کہتا ہے یوں کا دو، یوں کا دو، آگے روشن کیا جاتا، اتنا مجمع لاہور کا مجمع اتنا، جب اللہ کہتا ہے روشن کیا جاتا ہے، وہ روشن ہونے والا کون ہے؟ اگر جناب علی کے بارے میں ہے وہ تو روشن ہے ہی، یہ گل سمجھ لو، چنگی لگ رہی ہے یا نہیں؟ شکر ہے شکر ہے شکر ہے۔ یوں کا تو یہ نور آگے روشن کیا جاتا ہے۔ اب میں جملہ کہوں اگر یہ یاد رہا آیت کبھی نہیں بھولیں گے، یہ جو جس کو کہنا روشن کیا جاتا ہے یہی وجود حسن ہے۔ ہائے 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 ہائے، اب نسل امامت کا اجرا ہو رہا، نسل امامت چلنے لگی ہے، روشن کیا جاتا ہے۔ اب جب جناب علی روشن ہے تو علی نے فرما دیا میں اماموں کا باپ ابو الائمہ ہوں، 11 اماموں کا باپ ہوں۔ اور نہ سن لو، بہت بڑی بات، جب 11 اماموں کا باپ جناب علی ہے، جناب علی ہے، کیوں اعلان کیا؟ چونکہ کفر کا تعلق مرد سے نہیں ہوتا، مستور سے ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کفر کا تعلق کس سے؟ مستور۔ جب بی بی ہے مستور، اب علی کا ہر نیشہ ایک درجہ زیادہ ہوگا جناب علی کا، کیا کرائے گے؟ اب بی بی کے معیار سے جناب علی کا تصور، کفر کا تصور بی بی کے حوالے سے، مستور کے حوالے سے، جب اللہ نے کہا فاطمہ 11 اماموں کی ماں ہے، اب علی نے بھی کہہ دیا میں 11 اماموں کا باپ ہوں۔ 11 اماموں کا باپ، جناب علی کیا ہے؟ 11 اماموں کے باپ۔ سیدہ کیا ہے؟ 11 اماموں کی ماں۔ اب سیدہ کا معیار اور فاطمہ ہے، جناب سیدہ کا معیار 11 اماموں کی ماں، 12واں علی۔ اب کسی امام نے نہیں آنا، جب نہیں آنا تو ایک بے خبروں کو میں بتانا چاہتا ہوں، علی کے ہوتے ہوئے 11 آ جانے کے بعد کسی امام نے نہیں آنا، دلیل ہے کہ رسول کی بیٹی ایک ہے، 4 نہیں ہے۔
समझाइए पुत्र ना कितनी बेटियां हैं वो लाख लिखते रहो बस अल्लाह तो यार हमारे आदमियों ने भी उनको बहुत ये गिन रहे थे चार खुदा गवाह है अल्लाह ने बीवी पाक के बाद मस्तूरात की गिनती खत्म कर दी आपको क्या खबर मैं क्या करूं सिर्फ सैयदा को निसाइल आलमीन कहने के लिए बीवी मरियम को बनाया क्योंकि मरियम का बेटा बाप से नहीं बना माँ बाप से बने तो खल्क में आता है ईसा अम्र से बना फिर मानो बीबी मरियम के कमरे में जिब्रील नहीं था जिब्रील उल अम्र नहीं जब बीबी बतूल है मरियम बतूल है फिर मानो जिसके बेटे के लिए ईसा बना उस बेटे की माँ सैयदा ताहिरा है क्यों जब मरियम का एक बेटा अम्र से बना जिसका बेटा अम्र से बने माँ का बतूल होना वाजिब तो जिसका एक बेटा हो उसका बतूल होना वाजिब जिसके 11 इमाम हो बोलने समझ आई आ गई 10वीं की रात इजाज़ कबूल है ये वो रात है कि खुदा गवाह 10वीं की रात से छोटे बच्चे जिनके मुंह खुले हुए थे वो बंद नहीं कर सके प्यास की जिनके बंद हो गए वो खोल नहीं सके इस रात को इमाम ने ख़याम की तरकीब थोड़ी सी बदल लंबा ना करो मैं बिल्कुल बदल दूँ लेकिन इसी 10वीं की रात 10वीं की रात को मेरे इमाम में कई इस पे रात के वाक़यात हैं बस इतना मैं कहूँ इमाम नमाज तहज्जुद से फारिग होके सबसे पहले जनाब ज़ैनब आलिया के खैमे में कोई बहुत बड़ी बात है यहाँ इंशाअल्लाह मेरा अशरा होगा इसे लगता अब जो देखा क्या देखा जनाब और मोहम्मद को बिठा के कह रही है कल तुम्हारे मामू पे कौन सा दिन है तुम्हारा कब्जा फुरात पे हो जाएगा अगर पानी पी लिया तो माँ नहीं बनो मेरे इमाम ने दुआ दी दुआ तब बीवी को पता चला सही हो एक फरियाद निकल गई हुसैन एक कदम अंदर आई बीवी ने पेशानी चोमी करिए पूछी इमाम हुसैन चले दूसरे खैमे में आए दूसरे या 13 साल हसन का बेटा कासिम को जनाब उम्मे फरवा कह रही है कासिम अली अकबर माँ के पास बैठा हो तेरा लाशा आ जाए कासिम ने कहा अम्मी अगर लाशा आने के काबिल न रहे फिर तो माँ बनेगी अजरकुम अल्लाह सैयदा कबूल फरमाए मैं यहीं से मैं रब्ज साहिब को ले आना चाहता हूँ ये इमाम ने दुआ दी आगे बढ़े आगे वो खैमा है इस रात को बीबी जनाब ज़ैनब ने खुद कहा था उम्मे लैला आज अकबर तू अपने पास खुद रख अजरकुम अल्लाह समझ अब जो आया ना मेरा इमाम क्या देखा जनाब उम्मे लैला एक चिराग लेकर अली अकबर का चेहरा देखा मेरे इमाम ने फरमाया उम्मे लैला क्या कर रही हो बोलो अकबर आज की रात का मेहमान है मैं चाहती हूँ सारी रात इबादत करती रहूँ मेरे इमाम ने दुआ दे के कहा एक रिवायत में के निकले देख वहाँ निकलने की रिवायत पता नहीं उन्होंने क्यों हमें समझाने के लिए ये हर शाय को देख
میرے امام نے فرمایا علی اکبر بیٹا آج حجاج ابن یوسف کی آزان نہیں دینی، صبح کی آزان تو دے تاکہ تیری آخری آزان مائیں بہنیں بھی سن لیں، رسول کی آواز دشمن بھی سن لیں۔ جب یہ حکم دیا گلدستہ آزان پر علی اکبر علیہ السلام آئے، یہ مسلمہ تاریخ ہے، آئے نا آ کے میرے علی اکبر آقا نے آزان شروع نہیں کی، آسمان کی طرف دیکھا، بس دیکھا ہوا میں انتشار آ گیا، علی اکبر کوئی حکم ہے تو کرو، کہوں رو کے کہا ہوا میں آزان دیتا ہوں، میری آزان مدینے پہنچا۔ بعد مصائب ہے، خدا کے لیے میری بات سمجھ ڈالا ہو۔ فرمایا اللہ اکبر، یہی حق ہوتا ہے، یہ کربلا کی آخری آزان، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دادا نے یہ آواز کہاں تک جا رہی، یہ آواز سمیٹ کر ہوا میں کہاں پہنچائی، جب فاطمہ صغریٰ گہرے قدموں کے نشان وہاں منہ رکھے ہوئے، جب علی اکبر کی آواز آئی دوڑ کے کہا نانی ام سلمہ مبارک ہو، اکبر مدینے آ گئے۔ نانے کے روزے پہ آباد رہا، بی بی آئی دیکھا روزہ ہے رہا ہے، چراغ بجھے ہوئے ہیں، آواز آئی فاطمہ صغریٰ یہ آزان مدینے سے نہیں، کربلا سے آخری آزان۔ خدا گواہ علی اکبر کے بعد میرے امام نے 6 ماہ کے بچے کو سپرد خاک کیا، اپنی تیاری مکمل، آ گئے خیام کے دروازے پر۔ عرب میں دستور تھا، یہ تھا کہ کوئی شاید اگر کچھ مانگنا چاہتا ہے تو پھر وہ وہاں سلام کرتا تھا یا اپنا ہونا بتاتا، وہ وہاں سلام کرتا تھا، کوئی مرد تو رہا نہیں۔ میرے امام نے کن کا نام لیا، فرمایا یا زینب، سیدہ کی قبول فرمائے، پھر دیا کرے خدا کے ہائے ہائے اللہ جانے بہن نے کیسا سنو، وَيَا أُمَّ كُلْثُومَ، ایسے کرنا، وَيَا أُمَّ رَبَابَ، آخر کہوں یا فِزَّةٌ الْجَارِيَةٌ، رولے میں جملہ کہوں، آخر میں کہا یا سکینہ، یا سکینہ تو علیکم منی السلام۔ خدا جانے جب سلام آئے، پاک بی بی نے کہا حسین میرے اندر آ جاؤ، میں کچھ کہنا چاہتا، تب میرے امام آئے، فرمایا حسین ذرا گلے سے کپڑا ہٹاؤ۔ 13 مرتبہ بی بی نے چوم کر کہا حسین مجھے ماں زہرا نے وصیت کی، اگلی جب صلی بعد مسائل بعد یہ وصیت جب بی بی نے پوری کرنی چوم لیا، اب حسین نے کہا مجھے ماں زہرا نے بھی وصیت کی، بعد علی نے وصیت کی تھی، آپ ذرا بازو سے کپڑا، جناب زینب نے بازو سے کپڑا ہٹایا، بس امام کا ذوالجلال نکلتا ہے، بیبیاں پیچھے پکڑ لے، شبیر برآمد ہوئے جو خیمہ کے در، امام نے آ کے خطبہ پڑھنا شروع کیا، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، اس وقت امام نے فرمایا ذوالفقار میں نے جوہر امامت دکھانا، میرے امام نے تلوار لی، حملہ کیا، رواج میں ہے کأنہم جراد منتشر، ایسے بھاگ رہے تھے جیسے ٹڈیاں بھاگتی ہیں، جملہ کہوں جب وہ بھاگ رہے تھے اس وقت میرا امام رو کے کہتے ہیں میرے اکبر کو مار کے بھاگتے ہیں، اللہ جانے کتنا درد ہے میرے اکبر کو مار کے، اکبر کو مار کے کیسی منزل تک جب امام گئے، آواز آئی ایمان والو
وعدہ پورا کرو. تلوار میان میں ڈال کے فرمایا انا للہ. ذوالجلال جلدی کر مجھے خیام کے قریب لے. ذوالجلال نے دوڑنا شروع کیا. اللہ جانے یہاں لفظ ذاکرین بھی کہتے ہیں. چلو ان کی بات میں دوہرا دوں. آ رہا ہے ذوالجلال, آ رہا ہے ذوالجلال. میرے امام نے فرمایا جہاں میری شہادت ہونی ہے وہاں لے جاؤ, خیام نہیں لے جانا. ذوالجلال نے دوڑنا شروع کیا. کہوں جہاں آ کے امام اترے, آپ کو خبر ہے جہاں امام آئے نا اترے نا, وہاں جہاں امام زین سے اتر گئے گھوڑے کو 17 قدم کے بعد پھر محسوس ہوا سوار گر گیا. اور میں قربان ذوالجلال کے گر گیا. مولا آؤ میرے زین. فرمایا اب اتنی سکت نہیں. اب میں جملہ کہوں یہ کہنا کتنی پر انتصار ہوتا ہے. یہ ملعون شمر آیا میرے امام کے بالوں سے پکڑ لیا. روایت میں کبھی اٹھتے ہیں کوئی مارتا ہے گر جاتا ہے. سر سجدے میں رکھا, شمر پشت میں سوار ہوا, پہلی ضرب چلی. اتنا اطمینان حسین, انبیاء نے ٹیلے چھوڑ دیے. حسین تیرا صبر ہم دیکھ نہیں سکتے. ادرکم اللہ. جب 8ویں ضرب چلی ابراہیم و اسماعیل نے کہا مولا علی تو جان حسین جان. صبر کی حد بڑھ گئی. جب 9ویں ضرب چلی جناب حسن نے کہا بابا تو جا. 10ویں ضرب پہ جناب علی نے کہا آقا رسول تو جا. 11ویں ضرب پہ جناب رسول نے کہا زہرا. میرے خیال باب مسائل ہمارے ساتھ ہو جائے. جب 12ویں ضرب